नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर के नौशहरा में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब बारूदी सुरंग के धमाके में अग्निवीर का जवान हलाक, 2 जख्मी। सुरंग की इत्तला पर इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब सर्च ऑपरेशन शुरू। मसरत आलम की ज़ेर क़यादत अलहदगी पसंद तंजीम मुस्लिम लीग पर जम्मू कश्मीर में 5 साल की मुद्दत के लिए पाबंदी। अलहदगी पसंद सरगर्मियों के लिए गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट UAPA के तहत हुई कार्रवाई। ज़िले पुलवामा के रहमो इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़िला सदर गुलाम मोहिउद्दीन मीर की सदारत में एक इजलास, अवामी नुमाइंदों और आम लोगों की शिरकत। ज़िला सदर के नोटिस में लाए गए कई अहम मसाइल। और कश्मीर में तवील खुश्क मौसम के दरमियान इस माह के आखिर तक राहत की पेशगोई। 29 से 31 जनवरी के दरमियान हो सकती है बर्फबारी, महकमे मौसमियात का बयान। नौशहरा में बारूदी सुरंग के धमाके में अग्निवीर का जवान हलाक हो गया है। जम्मू कश्मीर के नौशहरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब आज बारूदी सुरंग के फटने से एक अग्निवीर जवान हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए। जख्मी जवानों को मजीद इलाज के लिए बजरिए हवाई जहाज़ उधमपुर ले जाया गया। नौशहरा के थाना इंचार्ज ने तस्दीक की है कि बारूदी सुरंग के धमाके में एक अग्निवीर जवान शहीद हुआ है। नौशहरा में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब फॉरवर्ड एरिया में बारूदी सुरंग का ये धमाका हुआ, जिसकी वजह से एक फ़ौजी हलाक हुआ। दूसरी जानिब ज़िले सांबा में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब एक मशकूक सुरंग मिलने की इत्तला मिली है। जम्मू डिवीज़न के राजौरी ज़िले के नौशहरा में हिंदुस्तान पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब फॉरवर्ड एरिया में बारूदी सुरंग का धमाका हुआ, जिसकी वजह से एक फ़ौजी हलाक हुआ। धमाका उस वक्त हुआ जब फ़ौजी आगे के इलाके पर गश्त पर थे। मालूमात के मुताबिक राजौरी ज़िले के कलाल में हिंदुस्तान पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब फॉरवर्ड पोस्ट पोखरा के करीब गश्त के दौरान सुबह तकरीबन 10:30 बजे ये बारूदी सुरंग धमाका हुआ। हादसे की इत्तला मिलते ही दीगर फ़ौजी फ़ौरन मौके पर पहुंच गए। ज़ख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल ले जाया गया। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद एक ज़ख्मी फ़ौजी को एयरलिफ्ट के ज़रिए उधमपुर कमान अस्पताल मुंतकिल किया गया। पंजाब के ज़िले लुधियाना का रहने वाला अग्निवीर अजय सिंह शहीद हो गया है। कांस्टेबल बलवंत को चोटें आई हैं, जिनका इलाज उधमपुर में जारी है। नायब सूबेदार धर्मेंद्र सिंह को भी मामूली चोटें आई हैं, उनका 150 GH में इलाज चल रहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर IB के करीब सुरंग की इत्तला पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। दूसरी जानिब जम्मू ज़िले से मुतसिल सांबा ज़िले में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब एक मशकूक सुरंग मिलने की इत्तला के बाद और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तलाशी के लिए सूंघने वाले कुत्ते और जदीद आलात की मदद ली जा रही है। मौके पर JCB भी तलब किया गया है। ऑपरेशन तकरीबन 6 घंटे तक जारी रहा। हुक्काम ने बताया कि फ़िलहाल जाए वक़ू पर कोई सुरंग नहीं मिली है। यौम जमहूरिया के हवाले से सख्त तरीन निगरानी की जा रही है। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने बुध के रोज़ मसरत आलम की ज़ेर क़यादत मुस्लिम लीग एक अलहदगी पसंद तंजीम पर जम्मू कश्मीर में मुल्क दुश्मन और अलहदगी पसंद सरगर्मियों के लिए गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम एक्ट UAPA के तहत 5 साल की मुद्दत के लिए पाबंदी आयद कर दी है। हंदवाड़ा के बाज़ार में हंदवाड़ा पुलिस ने इसका बाज़ाब्ता ऐलान किया। मुनादी की गई। पुलिस ने कहा कि इस ग्रुप से किसी भी किस्म का ताल्लुक़ रखना गैर कानूनी माना जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुतल्ला किया जाता है कि तहरीक हुर्रियत जम्मू एंड कश्मीर ज़ेरी नोटिफिकेशन नंबर SO 5532E मोरिखा 31 दिसंबर साल 2023 को ममनुआ तंजीम करार दी गई है। लिहाजा अवामुन नास को हिदायत की जाती है कि इस तंजीम के साथ किसी भी तरीके का कोई भी राबिता या वाबस्तगी न रखें। जो भी अशखास इनके साथ राबिता या वाबस्तगी रखेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुतल्ला किया
ضلع پلوامہ کے رحمو علاقے میں نیشنل کانفرنس کے ضلع صدر پلوامہ غلام محی الدین میر کی صدارت میں ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں عوامی نمائندوں کے علاوہ دیگر لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر علاقے کے لوگوں نے ضلع صدر کے نوٹس میں کئی اہم مسائل لائے، جن میں بجلی فیس کا اضافہ، پانی اور دیگر کئی اہم مسائل ہیں جن کو حل کروانے کی اپیل کی گئی۔ اس موقع پر ضلع صدر نے علاقے کے لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کے سبھی جائز مسائل کو ضلع انتظامیہ کے نوٹس میں لایا جائے گا تاکہ عوام کو راحت ملے۔ غلام محی الدین میر نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کے کارکنان کو ہر وقت ہراساں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں عسکریت پسندوں نے نیشنل کانفرنس کے کارکنان کو نشانہ بنایا، وہیں بی جے پی بھی نیشنل کانفرنس کے کارکنان کو ڈرا اور دھمکا رہی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے ورکروں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کو ہراسمنٹ کی جاتی ہے، ان کو یہ جو پہلے ایک ٹائم ایسا تھا نیشنل کانفرنس، یہ مصیبت رہی ہے ہماری۔ ایک وقت نیشنل کانفرنس کیونکہ ہاں ملٹنٹ جب ملٹنسی یہاں تھی تو ملٹنٹ آ رہے تھے تو اگر نیشنل کانفرنس ورکر کو مار رہے ہیں۔ آج بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، وہ بھی آج دھمکی دے رہے ہیں نیشنل کانفرنس کو کہ ہم آپ کو جیل بھیج دیں گے۔ ہم آپ کو یہ بی جے پی نے جو ورکر یہاں کھڑے کیے ہیں ڈسٹرکٹ پلوامہ میں کہیں کوئی ورکر کھڑا کیا، وہ دھمکی دے رہے ہیں ہمارے ورکروں کو کہ ہم آپ کو جیل بھیج دیں گے۔ یہ پتہ نہیں ہے ان کو کہ یہ حکومت ان کی رہنے والی نہیں ہے، یہ گنڈا گردی رہنے والی نہیں ہے۔ ہم نے کہا بی جے پی نے ایک بار پھر اپنی عوامی رابطہ مہم میں پیش رفت کی ہے۔ ضلع پلوامہ میں نمو ایپ انسٹال اور وکست بھارت ایمبیسڈر ابھیان کی شروعات کی گئی ہے۔ بی جے پی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ یو ٹی کے انچارج ایڈوکیٹ شیخ سلمان اور بی جے پی یونٹ پلوامہ کے ضلع صدر محمد لطیف بٹ نے اس کا آغاز کیا۔ اس موقع پر بی جے پی کارکنان کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں کارکنوں کو نمو ایپ انسٹال کرنے اور وکست بھارت ایمبیسڈر ابھیان کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ بعد میں ایک ریلی نکالی گئی، اس دوران لوگوں کو ابھیان کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ محمد لطیف بٹ نے کہا کہ جہاں ہم دور دراز علاقوں میں جا کر عوامی وفود سے ملاقات کر رہے ہیں، وہیں ہم قصبہ جات میں بھی عوامی رابطہ مہم تیز کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بی جے پی سبھی انتخابات میں حصہ لے گی اور بھاری اکثریت سے جیت درج کرے گی۔ جو بھی پارٹیاں ہیں، چاہے نیشنل کانفرنس ہو، چاہے پی ڈی پی ہو، چاہے کانگریس ہو، میں ان کو چیلنج دے رہا ہوں۔ جو ڈسٹرکٹ پلوامہ کا بی جے پی یونٹ ہے، ہر علاقے میں جا رہا ہے۔ کل ہی میں تھا یہاں پر بامنو علاقے میں، فارپور ایلنگ میں ہم جا سکتے ہیں۔ باقی میں ان پارٹیوں کو یہ چیلنج دے رہا ہوں، چاہے پارلیمنٹ کی الیکشن ہو، چاہے یو ایل بی کی الیکشن ہو، بھارتیہ جنتا پارٹی کے کینڈیڈیٹ تیار ہے، کھڑے ہیں، انشاءاللہ لڑ جائیں گے۔ پلوامہ کانسٹیٹوینسی میں بھی، چاہے پلوامہ کانسٹیٹوینسی ہو، چاہے راجپورہ ہو، چاہے کشتواڑ کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر دیوینش یادو نے میونسپل کونسل دفتر کا دورہ کر کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ انہوں نے جنرل بس سٹینڈ کا بھی دورہ کیا۔ ڈی سی نے کشتواڑ میونسپل کونسل کے ایگزیکٹو افسران نندن سین کو ہدایت کی کہ وہ میونسپل کونسل دفتر میں صفائی ملازمین کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائے۔ دیوینش یادو نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ کشتواڑ شہر کو صاف ستھرا بنانے میں تعاون کریں۔ قومی روڈ سیفٹی مہینے کے سلسلے میں شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور میں اسسٹنٹ ریجنل ٹرانسپورٹ آفس اے آر ٹی او نے آج ٹرائل گراؤنڈ سوپور میں روڈ سیفٹی بیداری پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس تقریب کا مقصد عام لوگوں اور ڈرائیوروں کو محفوظ ڈرائیونگ کی اہمیت اور ٹریفک قوانین کی پابندی سے آگاہ کرنا تھا۔ پروگرام کے دوران 200 سے زائد ڈرائیوروں کو روڈ سیفٹی کے مختلف اصولوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ اسسٹنٹ ریجنل ٹرانسپورٹ آفیسر معظم علی نے ٹریفک کے مختلف قوانین کی اہمیت پر زور دیا اور معاشرے کے تمام سٹیک ہولڈرز پر زور دیا کہ وہ ٹریفک کے بہتر انتظام اور روڈ سیفٹی کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو تسلیم کریں۔ منتھ جو سٹارٹ ہوا 15 جنوری سے چل رہا ہے، تو اسی سلسلے میں آج ہمارا جو یہاں پہ ٹرائل گراؤنڈ میں ڈرائیونگ ٹیسٹ کنڈکٹ کرانا تھا، اس میں قریباً 200 اپلیکینٹس آئے ہوئے تھے۔ تو ہم نے اس کو اپرچونٹی کو اویل کر کے ان سبھی اپلیکینٹس کو اکٹھا کیا اور سب سے پہلے ان کو ہی سینسٹائز کیا ریگارڈنگ ٹریفک رولز، اور ان کو یہی ہدایت دی گئی کہ یہ اب جتنے بھی ان میں سے لائسنس ہولڈر بننے والے ہیں آج، وہ جب بھی گاڑی چلائیں تو ٹریفک رولز کو فالو۔ سیفٹی ایک کنسرن ہے ہمارے ملک میں، کیونکہ ہمارے ملک میں ہم 1.5 لاکھ سے زیادہ جانیں گنواتے ہیں روڈ ایکسیڈنٹس میں ہر سال۔
محکمہ ٹرانسپورٹ پلوامہ نے چندگام پلوامہ کے ٹرائل گراؤنڈ میں SDRF ٹیم کے ساتھ ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ دینے والے افراد کے لیے روڈ سیفٹی سے متعلق آگاہی فراہم کرنے کے لیے بیداری کیمپ کا انعقاد کیا۔ موٹر وہیکل انسپیکٹر وحید الاسلام نے ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ دینے والوں سے کہا کہ وہ ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں، مقررہ رفتار کی حد میں گاڑی چلائیں۔ انہوں نے ڈرائیونگ کے دوران پیدل چلنے والوں کی حفاظت، سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ پہننے پر بھی زور دیا۔ SDRF کے انسٹرکٹر غلام نبی نے حادثات کے وقت بنیادی مدد کی تربیت دی۔ SDRF آلات کا استعمال کرتے ہوئے ایک عملی مظاہرہ کیا گیا۔ تربیتی سیشن کے اختتام پر ARTO بشارت محمود نے ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ دینے والے افراد سے خطاب کیا۔ انہوں نے سرکاری اسکیموں کے بارے میں بھی جانکاری دی۔ ڈیجیٹل دنیا کے دور میں گاندربل ضلع کے ایک گاؤں میں ابھی بھی موبائل رابطے کی کمی ہے، جس کی وجہ سے گاؤں کے لوگوں کا باقی دنیا سے رابطہ منقطع رہتا ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ نارناگ علاقے میں موبائل ٹاور ہی نہیں ہے۔ گاؤں میں ابھی تک اس سہولت کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگوں نے انتظامیہ سے اس معاملے پر غور کرنے اور گاؤں میں موبائل رابطے کی فراہمی کو یقینی بنانے کی اپیل کی ہے۔ نارا ناگ میں رہتے ہیں، یہ ٹورزم ایریا ہے یہاں پہ، تو جب ہمارے پاس یہاں پہ ٹورزم آتی ہے تو وہ وائی فائی چلاتی ہے، تو اس کو بہت پرابلم ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ہم نے چھوٹی چھوٹی اتنی وائی فائی لائی تو وہ یہاں پہ کامیاب نہیں رہی۔ تو جب یہاں سے یاترا گنگ بال کے لیے جا رہا تھا تو ہم نے بہت ٹائم سے DC صاحب کو بولا کہ ہمیں ٹاور کی ضرورت ہے، اور DC صاحب نے بہت ٹائم ہمارے ساتھ وعدہ بھی کیا کہ آپ کو ہم ٹاور دیں گے۔ اس کے لیے زمین بھی لے کے رکھا ہے، تو ابھی تک ہمارا ٹاور ہے جو وہ ابھی تک یہاں پہ نہیں ہوا۔ ہماری یہ اپیل ہے DC صاحب کو کہ ہمارا جو ٹاور ہے وہ جلد سے جلد نارا ناگ میں ہو جائے، اور ہمارے بچے پڑھتے ہیں، کوئی ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے یا ہمیں کہیں آگ لگ جاتی ہے، ہمیں فون کرنے کی پرابلم ہوتی ہے تو ہم فون بھی نہیں کر پاتے۔ محمد خالد ہے، میں نارا ناگ سے ہوں۔ ہمیں ٹاور کی کافی پرابلم ہے، ہمارے بچے درپدر ہے ابھی، تو ڈیجیٹل زمانہ چل رہا ہے آج کے دور میں، ٹاور ہے تو سب ہے، ہمارے ٹاور پہ ساری دنیا قائم، کیونکہ ٹاور ہے تو ڈاکٹر ہے، گاڑیاں ہے، سب کچھ۔ کولنگم ہندواڑہ میں قائم ہونے والی پہلی سینیٹری پیڈ فیکٹری یونٹ نے نہ صرف 14 لڑکیوں کو روزگار فراہم کیا ہے، بلکہ عابدوار نے اظہار خیال کرتے ہوئے اس پروجیکٹ کا بنیادی مقصد لڑکیوں کو معاشی طور پر مستحکم کرنا بتایا ہے۔ یونٹ میں کام کرنے والی بہت سی لڑکیاں نہ صرف جیب خرچ کما رہی ہیں بلکہ ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی کر رہی ہیں۔ انہوں نے کولگام میں اس مینوفیکچرنگ یونٹ کے قیام میں ضلع انتظامیہ، فوج اور ICDS ڈپارٹمنٹ کی مشترکہ کوششوں کی ستائش کی۔ پہلے 2 سال ہوئی تھی، تو اس یونٹ کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو وومن امپاورمنٹ کو لے کے بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہم ایک چھوٹا سا اداہرن کھڑا کر پائیں سماج میں۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے ہم پریکٹیکلی کچھ کر پائیں۔ یہاں پہ جب ہم نے سروے لی تو ہمیں لگا کہ کہیں نہ کہیں ایسی اسکل کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جس سے کہ ہم آتم نربھر بن سکتے ہیں، اور مجھے لگا کہ یہ والا پارٹ جو ہے منسٹرل ہائیجین کا لینا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور کچھ بچوں کو ہم نے دیکھا کہ اسکول ڈراپ آؤٹس ہیں، ایون کہ جو اسکول بھی جاتی ہیں، تو ہمیں ان کو ایک سوشو اکنامکل ڈیولپمنٹ کے لیے ہم نے یہ ایک یونٹ یہاں پہ شروع کیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس یونٹ کو کھڑا کرنے میں جن کا یوگدان ہے وہ ہماری کشتواڑ میں میونسپل کونسل کے صفائی کرمچاریوں نے سڑکوں اور مذہبی مقامات پر صفائی کی۔ ڈپٹی کمشنر کشتواڑ ڈاکٹر دیویش یادو نے لوگوں کو اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تمام سرکاری و غیر سرکاری اداروں کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں اور گلی کوچوں کو بھی صاف ستھرا رکھا جائے۔ چلیے بات کرتے ہیں موسم کی۔ خوشخبری ہے، کشمیر میں طویل خشک موسم کے درمیان اس ماہ کے آخر تک راحت ملنے کی توقع ہے، کیونکہ 29 جنوری سے 31 جنوری کے درمیان برف باری کی پیش گوئی کی گئی ہے، جبکہ یہاں کے مقامی محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر مختار احمد نے کہا کہ یہ پیش گوئی آنے والے دنوں میں صاف ہو جائے گی۔ ڈاکٹر مختار احمد نے بتایا کہ فی الحال یہ سسٹم کشمیر میں 29 جنوری سے 31 جنوری تک ہلکی سے درمیانی برف باری کا امکان ظاہر کرتا ہے، تاہم آنے والے دنوں میں چیزیں مزید صاف ہو جائیں گی۔ طویل خشک سالی نے نہ صرف دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح کو کم کیا ہے بلکہ سیاحوں کی آمد و رفت میں بھی کافی کمی واقع ہوئی ہے۔ ڈاکٹر مختار نے کہا کہ 25 سے 27 جنوری کے درمیان چند مقامات پر ہلکی بارش بھی ہو سکتی ہے اور برف باری کا بھی امکان ہے۔ آلریڈی اپروچ کیا ہے، جو ویدر ہے ابھی تھوڑا سا کلاؤڈی بنا ہے، آبر آلود بنا ہے پورے ویلی کے اندر،
और आज कुछ एक जो हायर रीस हैं वहाँ पे लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है, कोई मेजर स्पेल नहीं है और वेदर अमूमन ड्राई रहेगा टिल 24 जनवरी। 20th को भी थोड़ा सा एक फीबल है, कोई प्रेसिपिटेशन के चांसेस नहीं है, पहाड़ी इलाकों में भी थोड़ा सा क्लाउडी होगा और वेदर जो है अमूमन ड्राई रहेगा। जी अभी देखो आपका ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे बारिशें या बर्फ़बारी नहीं हुई है। इससे पहले 2018 का जो दिसंबर जनवरी था, 2016 का जो दिसंबर था, 2015 का जनवरी था, 2014 का दिसंबर, 2007 का जनवरी, 2003 का जनवरी। तो ऐसे में आपका 4-5 साल के बीच में एक ऐसा इंटरवल रहा है, एक ऐसा विंटर रहा है जिसमें आपका प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल जो है हमेशा यहाँ पे रहा है। तो आने वाले दिनों में भी अभी फ़िलहाल 24 तक वेदर ड्राई है और आपका 25 जनवरी से जो है एक वेट स्पेल के चांसेस हैं। जो अभी के जो इंडिकेशंस हैं उसके हिसाब से कुछ एक पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फ़बारी के इम्कानात हैं। बाकी इसमें और वाज़ह तौर पे हम बता पाएंगे कमिंग डेज़ के अंदर, और क्लियरली बता पाएंगे कि किन किन जगहों पे बर्फ़बारी होगा, किन किन जगहों पे। देखो इसका आपका एक तो लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस हैं, दूसरा जो है आपका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स हैं। तो लॉन्ग टर्म जो कंसिक्वेंसेस हैं या इम्पैक्ट है आपका, उसमें आपका एक तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज का एक बड़ा मसला हो सकता है कमिंग डेज़ के अंदर। इसी तरह आपका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो जो इम्पैक्ट हो सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, आपका टूरिज़म सेक्टर, इसी तरह जो ड्रिंकिंग वाटर है, पोर्टेबल। जम्मू कश्मीर हंदवाड़ा से मिली अभी इत्तला के मुताबिक हंदवाड़ा में एक इमारत में आग लगी है जिससे 4 ढांचे जलकर खाकिस्तर हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। और आखिर में एक नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के नौशहरा लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब बारूदी सुरंग के धमाके में अग्निवीर का जवान हलाक, 2 जख्मी। सुरंग की इत्तला पर इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब सर्च ऑपरेशन शुरू। मसरत आलम की ज़ेर क़यादत अलहदगी पसंद तंजीम मुस्लिम लीग पर जम्मू कश्मीर में 5 साल की मुद्दत के लिए पाबंदी। अलहदगी पसंद सरगर्मियों के लिए गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम एक्ट UAPA के तहत लगी पाबंदी। ज़िले पुलवामा के रहमू इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़िला सदर गुलाम मोहिउद्दीन मीर की सदारत में एक इजलास, अवामी नुमाइंदों और आम लोगों की शिरकत। ज़िला सदर के नोटिस में लाए गए कई अहम मसाइल। और कश्मीर में तवील खुश्क मौसम के दरमियान इस माह के आखिर तक राहत की पेशगोई। 29 से 31 जनवरी के दरमियान हो सकती है बर्फबारी, महकमे मौसमियात का ऐलान। JK डायरी में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।